السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، آج کی دنیا میں بہت سارے میپ موجود ہیں جنہوں نے انسانوں کی زندگی اور چیزوں کو سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ مثلا پرانے زمانے کے اندر روڈ میپس اور آج کے دور کے اندر گوگل میپس، اس کے علاوہ اکانومیکل میپس، پولیٹیکل میپس یا کوئی بھی اور جیوگرافیکل میپس جو کہ کسی ایک خاص چیز کے اثر کو دکھا رہا ہو، آج کے دور کے اندر اپنی بات کو سمجھنا ایک بہت ہی چیز تصور ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ناسا نے ایک خاص قسم کا زمین کا نقشہ سیٹلائٹ کی مدد سے حال ہی میں تیار کیا ہے، جسے کہتے ہیں فلوریسیکل میپ، جو ہماری زمین پر موجود پودے سورج کی روشنی کی مدد سے خوراک کو پیدا کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہو جب اپنی ضرورت سے زیادہ روشنی کو یہ جذب کر لیں، تب ہوتا یہ ہے کہ اس فالتو روشنی کو آسمان میں چھوڑتے ہیں، جسے عام انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، اور پودوں کی اس لائٹ کو اوم فلوریسس لائٹ کہتے ہیں، جو یہ پودے بغیر کسی انرجی کے خاص طور پر رات کے اندر خارج کرتے ہیں۔ فلوریسس میپ کا ڈیٹا ایک جاپان کی سیٹلائٹ پر موجود الیکٹرومیٹر کی مدد سے حاصل کیا گیا اور اس کا ایک مکمل نقشہ تیار کیا گیا، جس سے نکلنے والی روشنی کی زیادہ شدت پودوں کی صحت اور زمین کے ماحول کی وجہ سے اور اس میں ہونے والے بدلاؤ کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی اگر پودے زمین کے کسی جگہ کی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جھڑ کر مرنے والے ہیں، تو ان میں ہونے والے کیمیکل بدلاؤ کو اس روشنی میں آسمان سے دیکھ کر ان سے مر جانے سے پہلے ہی ہم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پودا جلد ہی مرنے والا ہے، یا زمین کے ماحول کے اندر کیا بدلاؤ آنے والا ہے۔ یہ روشنی، جسے نیون لائٹ بھی کہتے ہیں، ہر وقت ہمارے آس پاس پودوں سے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اسے ہم انسانی آنکھ سے نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس نقشے کو تیار کرنے والی ناسا کی ٹیم کی ایک ممبر کا کہنا ہے کہ انسانی آنکھ اتنی سینسٹیو لائٹ کو نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے ناسا کی سیٹلائٹ پر موجود اتنے ایڈوانس انسٹرومنٹس کی مدد ہمیں لینا پڑی۔ کوانٹم فزکس یعنی ایٹم سے بھی چھوٹی لیول پر پارٹیکل کی انٹم تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ لائٹ یعنی روشنی کا برتاؤ ایک ہی وقت میں ویو کی طرح بھی ہو سکتا ہے اور پارٹیکل کی طرح کا بھی۔ کیا آپ یقین کر لیں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر کے اندر موجود اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل بالکل وہی روشنی پیدا کرتا ہے جسے ناسا کے سیٹلائٹ سے پودوں کی لائٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ اولیو آئل بہت ہی یونیک ہے، اتنی خاصیت کے اعتبار سے کہ یہ ایک فروٹ سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ بیج سے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک گرین کلر کا پگمنٹ کلوروفل بھی موجود ہوتا ہے جو کہ فلوروونٹو ہوتا ہے، یعنی روشنی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے اس کا رنگ عام روشنی کے اندر شدید ڈل محسوس ہو، لیکن جیسے ہم اس پر گرین کلر کی لیزر لائٹ کو ڈالیں گے تو اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ لیکن آج کے پہلے کے دور کے اندر جب خاص طرح کے آلات موجود نہیں تھے جو پودوں کی زمین سے نکلنے والی روشنی کو آسمان میں دکھا سکیں یا زیتون کے تیل کے رنگ کو بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ سکیں، حیرت انگیز طور پر قرآن پاک اس عمل کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب انسانی دماغ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں سمجھ رہا تھا تو انہیں سمجھانے کے لیے اس اولیو آئل کی روشنی کی مثال دی گئی قرآن پاک کے اندر۔ اس پر آپ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق یعنی الماری جس پر روشنی پیدا کرنے والا ایک چراغ ہے، اور یہ چراغ ایک لیمپ میں ہے، اور یہ لیمپ اتنا صاف ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ، جس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، یعنی نہ صبح کی روشنی سے حاصل کر رہا ہو اور نہ شام میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تیل جلنے کو تیار ہے، پھر چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ اس پر بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور پر جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق زمین سے پودوں کی دیکھی جانے والی لائٹ اور زیتون کے تیل سے نکلنے والی روشنی دونوں سے ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک جیسی روشنیوں کو پیدا کرتی ہیں، کیونکہ کوانٹم فزکس کے اصول کے مطابق یہ دونوں کو ہی ریڈ لائٹس کو پیدا کرتی ہیں، یعنی ایسی دو لائٹیں جس کی فریکوینسی ویو بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اگر ہم اسی فارمولا کو زمین پر موجود زیتون کے تیل کی روشنی کو سیٹلائٹ کی مدد سے نظر آنے والی روشنی سے ملا کر روشنی پر موجود روشنی کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسے مزید اوپر لے کر جائیں اور اس روشنی کو لیمپ سمجھ لیں
جس میں یہ زیتون کی روشنی موجود ہے اور کسی ستارے کی طرح بغیر کسی لائٹ کے روشن سے، یا جس جگہ پر یہ لیمپ رکھا گیا ہے اسے ہماری ملکی وے گلیکسی سمجھ لیں، تب بھی اس کا مطلب ایک جیسا ہی نکلتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چمکتے ہیں، لیکن زمین کی اپنی ایسی کوئی روشنی نہیں ہوتی، جیسے کہ اولیو آئل کی پھر بھی ایسے ایک چمکنے والے قرآن پاک کے اندر چمکنے والے ستارے کی مثال سے جوڑا گیا ہے، جیسا کہ سیٹلائٹ ہمیں آج دکھا رہی ہے، مگر غور کریں کہ آج سے پہلے کے دور کے اندر انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، یعنی ستارے کی روشنی یا زیتون کی روشنی اور زمین کی یہ روشنی کے پیٹرن بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، جسے سپر پوزیشن کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بغیر کسی آلات کے آج سے پہلے کے دور میں کوئی بھی شخص اس بات کو جانتا ہو۔ قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا اس وقت نہ تو یہ لیزر لائٹ تھی اور نہ ہی کوئی اور جو زیتون کے تیل کی اس روشنی کو ڈیٹیکٹ کر سکے، تو قرآن پاک اس مشکل چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی آخری لائن کے اندر اس چیز کا جواب موجود ہے کہ یہ سب اس کائنات کو پیدا کرنے والے خدا کو انسانوں سے پہلے ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ اسی نے تو اس کائنات کو بنایا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی سائنسدان تو نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب علم قرآن کریم کی صورت میں ان پر وحی کی صورت میں نازل فرمائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ذات جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ہے۔ بھلا اس سے بہتر اس جہان کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کے انٹرسٹنگ فیکٹس سننا اور جاننا پسند کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔